آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحنا، قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے یہ اس مادہ کے ساتھ دو جگہ آیا ہے۔ ایک بیٹے سورہ الحجرات میں آیا ہے، the word امتحنا has come twice in the Holy Quran, once in Surah Al-Hujurat and this surah number is 49. دوسری مرتبہ آیا ہے سورہ الممتحنہ۔ الممتحنہ this surah chapter number is 60. دو مرتبہ آیا ہے یہ لفظ۔ اسی طرح ایک مقام پر امتحانہ اس معنی میں آیا ہے to choose somebody for something، چننا۔ دو جگہ آیا ہے اور دونوں جگہ الگ معنی میں آیا ہے۔ ایک مقام پر آیا ہے to choose، to select someone for a very great thing, for a very blessed thing۔ کسی کو بڑی عظیم نعمت کے لیے چن لینا۔ دوسری جگہ آیا ہے کسی کو آزمانا، to test someone with certain acts, with certain actions, with certain standards, to test someone by some standards۔ دو معنی۔ جو الممتحنہ ہے سورت نمبر 60، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ اے ایمان والو، یہ مدینہ پاک میں لوگوں سے کہا گیا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کچھ مومن عورتیں آئیں، یہ صورت مدنیہ ہے، مدینہ پاک میں کچھ خواتین وہاں سے مکہ سے آ جاتی تھی رہنے کے لیے، مومن خود کو بیان کرتی تھی، کلمہ پڑھتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ حقیقت میں کیا ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جاسوسی کر دیں، یہاں کچھ فتنہ پیدا ہو جائے۔ they may create certain problem within Muslim society, Medinan society, or they may spy۔ You don't know what is their main objective to leave Makkah and to come to Medina۔ قرآن مجید نے کہا صحابہ کو، اہل ایمان کو، کہ جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، مومن اس لیے کہا کہ وہ ایمان لائی ہیں، کلمہ پڑھتی ہیں، مہاجرات ہجرت کر کے آئیں، they migrate from مکہ to مدینہ، تو اس وقت فرمایا فامتحنوہن، ان کو اچھی طرح ٹیسٹ کر لیا کرو۔ چونکہ جب مومن ہیں تو مسلمان شادی بھی تو کر سکتا ہے نا ان سے۔ they may become your wives، آپ کی بیویاں ہو جائیں گی، آپ کی بچوں کی مائیں ہوں گی۔ they will get all inner secrets۔ فرمایا فامتحنوہن، ان کو اچھی طرح ٹیسٹ کر لیا کرو، ویریفائی کر لیا کرو۔ before you start trusting on them، ان پر اعتماد اندھا کرنے سے پہلے ان کو اچھی طرح ٹیسٹ کر لیا کرو، تاکہ تمہیں کوئی مغالطہ نہ رہے۔ اللہ اعلم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ nothing is hidden from Almighty اللہ، اللہ ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، مگر تم ٹیسٹ کر لیا کرو تاکہ کوئی کل کو حادثہ پیش نہ آ جائے، مغالطہ نہ ہو۔ تو یہاں امتحانہ کا معنی ہے ٹو ٹیسٹ سم تھنگ، ٹو ویریفائی سم تھنگ۔ تو یہ ویریفائی کرنا، ٹیسٹ کرنا ہے ایمان کے لیے۔ ایمان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ایمان کو when somebody claims to be a faithful, to be a believer, to be a mu'min، ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے، تو then Almighty Allah wants you to verify it, to test it، کہ کتنا steadfast ہے، how steadfast he is، what is the level of his conformity, what is the level of his steadfastness، what is the level of his sincerity, what is the level of his commitment، what is the level of his conviction۔
what is the level of his loyalty, whatever he is claiming, how much truthful he is or she is in that claim. تو ٹیسٹ کرنا, ایمان کا ٹیسٹ کیا جاتا. اور فرمایا اللہ نوز بیٹر, اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے ایمان کی حقیقت کیا ہے. فرمایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ, when you test them and put them on a specific standard, جب ان کو کسی اسٹینڈرڈ پر پرکھ پر اچھی طرح لٹمس ٹیسٹ کر لیں, and you verify and you are sure that they are really mu'min, وہ سچی ہیں, بلیور ہیں, مخلص ہیں, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ, پھر ان کو مدینہ میں رکھو, واپس کافروں کی طرف مکہ نہ بھیجو. تو اس سے نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ٹرسٹ تب کریں جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ ریئلی سنسیئر اور فیتھفل ہیں ٹو دا ایمان, اور پھر اگر کر لیں تسلی ہو, پھر ان کو اپنے پاس رکھیں, واپس کفار کی طرف مکہ میں نہ بھیجیں. یہ آیت کریمہ اس ضمن میں آئی تھی. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ویسے بتا دوں کہ یہ ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد اتری ہے یہ آیت. ٹریٹی آف حدیبیہ, جو حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا, اس میں ایک آرٹیکل تھا. آرٹیکل یہ تھا کہ if any person leaves Makkah and goes to Medina in order to get any shelter, to stay there, so the Muslims of Medina, Medinans, Holy Prophet and companions, they would be bound to send him back to Makkah. They can't retain him. They won't allow him to stay there. They would have to send him back. اگر کوئی مکہ سے مدینہ چلا آئے تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام پابند ہوں گے اسے واپس بھیجنے کے. طے کیا تھا, معاہدہ دستخط کر دیے تھے, سیل کر دیا تھا کہ وہ پھر واپس بھیج دیں گے. مسلمان انہیں مدینہ میں ریٹین نہیں کریں گے. لیکن اگر مدینہ سے کوئی مکہ آ جائے مسلمان, تو مکہ کے کافر پابند نہیں ہوں گے واپس بھیجنے کے. they would be allowed to retain him. they won't send him back. یہ یک طرفہ شرط تھی, مسلمانوں کے خلاف شرط تھی, اسلام کے خلاف. لیکن آقا علیہ السلام نے اس سچویشن میں اس کو قبول فرما لیا. اس پہ صحابہ کرام بڑے ڈسٹرب ہوئے تھے. اب شرط یہ طے پائی تھی کہ کوئی مکہ سے آئے گا مدینہ تو یہ واپس بھیجیں گے, رکھیں گے نہیں, اور مدینہ سے مکہ جائے گا تو وہ واپس بولیے نہیں بھیجیں گے. اب طے یہ ہوا تھا, تو لہٰذا جتنے مرد گئے مکہ سے مسلمان ہو کر, they became companions of Holy Prophet, they embraced Islam. So according to this treaty of peace, treaty of Hudaybiyah, تو حضور علیہ السلام کے آرڈرز تھے اور صحابہ کرام کا عمل کہ they were always sending them back. They didn't allow them to stay in Medina. It was a different matter whether when they were expelled from Medina and they were not allowed to stay there, whether they went back to Makkah or they went somewhere else. It was up to them. But Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم fulfilled his responsibility. آقا علیہ السلام نے واپس بھیج دیا. اب یہ الگ ان کا معاملہ, کئیوں نے پھر واپس مکہ نہیں گئے. عرض کیا حضور آپ نے فرض ادا کر دیا, ہمیں واپس موڑ دیا, نہیں ٹھہرایا, اب ہم جانیں, ہمارا کام جانے. اس میں اسی پیریڈ میں کچھ عورتیں بھی آئیں مکہ سے مسلمان ہو کر. تو مرد تو جو آتے تھے میل ممبرز تو they were deported, sent back to Makkah. تو کچھ عورتیں, کچھ ویمن, they embraced Islam, they became Muslim, تو they also came to Medina to get shelter. اب وہ سچویشن کریٹ ہوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, آقا ان عورتوں کو کیا کریں, واپس بھیج دیں کفار کی طرف جیسے معاہدہ ہے یا نہیں. تو قرآن مجید کی آیت اتری and an exception was created for ladies. اس وقت فرمایا کہ جب وہ آ جائیں اور کلیم کریں ہم ہجرت کر کے آئی ہیں, we are Muslims, then فَامْتَحِنُوهُنَّ, ان کو ویریفائی کرو, ٹیسٹیفائی کرو, چیک کرو کہ کیا وہ صحیح مخلص مومن ہیں اور نیک نیتی سے ہجرت کر کے آئی ہیں. اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ واقعی مومن ہیں, مسلمان ہیں, تو عورتوں کا معاملہ ہو تو ان کو واپس نہ بھیجو. we create an exemption to that treaty. تو عورتوں کو روک لو, چونکہ وہ کفار
ان کی عزت سے کھیلیں گے اور ہماری مسلمان بیٹیاں ہوں گی وہ، لہٰذا وہ ان کے درندوں پر نہ چھوڑیں۔ عورتیں ہوں مسلمان اور ٹیسٹ کر لو تو صحیح ہو تو روک لو اپنے پاس۔ یہ آیت کریمہ اس پس منظر میں اتری۔ اس لیے تو پتہ چلا کہ فَامْتَحِنُوهُنَّ کا ایک معنی ہے ٹیسٹ کرنا، دوسرا معنی سورہ حجرات ورس نمبر 3 اس میں ہے ٹو چوز سم باڈی۔ وہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز کو نیچے کر لیتے ہیں۔ They don't speak loudly in the presence of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and they become embodiment of reverence in front of Holy, embodiment of reverence. حضور سارا پا ادب بن جاتے ہیں اور آواز بھی آہستہ کر لیتے ہیں، حضور کا ادب کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جن کو اللہ ادھر تھا یاد رکھ لیں۔ ایک نے کلیم کیا کہ آئی ایم اے مسلم، تو فرمایا ان کو ٹیسٹ کرو کہ whether his claim is right or wrong، ایمان ہے یا نہیں تو ویریفائی کرو۔ یہاں امتحانہ ٹو ایگزامن اور ٹو ٹیسٹ نہیں، یہاں مانا ٹو چوز۔ تو یہاں کیا کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہی وانٹس ٹو بلیس سم ون ود righteousness, with purity, with God-fearingness, with righteousness, with nearness of Almighty Allah۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی کے دل کو تقوی سے بھر دیں، کسی کے دل کو تقوی کے نور سے بھر دیں، اس کو متقی القلب بنا دیں، اس کے دل کو متقی کر دیں۔ جو آج آپ نے بات سنی اس کے دل میں تقوی دیں۔ اس کا معنی ہے چوز کرنا، مگر اس چوز کرنے میں بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ کا معنی نکل نہیں گیا یہاں سے، امتحان میں جو ٹیسٹ کرنا وہ معنی نکل نہیں گیا۔ یہی دو معنی اس جگہ پر دونوں ہیں، ایک معنی ایکسپلیسٹ ہے، ایک امپلیسٹ ہے، ایک معنی ایکسپریسلی ہے، ایک امپلائڈلی ہے، ایک معنی آبویس ہے، ایک معنی ہڈن ہے۔ آبویس معنی کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے تقوی کے لیے۔ امتحانہ یعنی چن لیتا ہے تقوی کے لیے، یہ تو ہے آبویس، اپیرنٹ، ایکسٹرنل، ویری کلیئر، ایویڈنٹ، ویزیبل، یہ معنی ہے امتحانہ کہ آلمائٹی اللہ چوزز۔ لیکن جو دوسرا معنی ہے کہ ہی ٹیسٹس، he verifies, he confirms، یہ معنی اس کے اندر یہاں بھی موجود ہے، and that is hidden، that is impliedly present here۔ وہ کیسے؟ وہ جب فیصلہ کرنا چاہتا ہے اللہ پاک، ارادہ کرتا ہے کہ میں اس بندے کے دل میں تقوی رکھ دوں، اس کو متقی کر دوں۔ اور یاد رکھ لیں تقوی کا مطلب ولایت ہے۔ قرآن مجید نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، جس کے دل کو تقوی مل جائے وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ ایک سٹیپ اور سن، جس کے دل کو تقوی مل جائے وہ ولی اللہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، وہ تقوی جس کے دل میں دینا چاہتا ہے تو اٹس اے ویری بگ تھنگ۔ اگر اس کے دل کو تقوی دے گا تو مطلب ہے اس کو ولی بنا دے گا۔ اور what does ولی means؟ He will make that person, اللہ تعالیٰ will make him his own friend، وہ اللہ کا دوست ہو جائے گا۔ One of the best chosen friends of Almighty Allah، he will become one of the best and chosen friends of Almighty Allah، and he will bless them with a special proximity، he will bless them with a special nearness, closeness، and then he will reveal his special secrets on him، he will allow him to sit in his divine company، and he will put his special noor in his heart۔ تو اللہ جب اس کے دل کو تقوی دینا چاہتا ہے تو تقوی دینے کا مطلب ہے وہ اس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، ولی بنا رہا ہے۔ اور ولی دوست
جب بنتا ہے تو پھر راز راز نہیں رہتا، سارا کچھ اسے بتا دیتا ہے۔ تو اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کے دل کو تقویٰ دے رہا ہوں، اور تقویٰ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسی کو اپنا ولی بنا رہا ہوں، یعنی اپنا دوست بنا رہا ہوں۔ اور دوست کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ یو ڈونٹ ہائڈ یور تھنگز اینڈ سیکرٹ فرام ہم، یو ٹیل ہم ایوری تھنگ۔ دوست ہوتا ہے تو آپ اس سے راز، دوسروں سے راز ہوتے ہیں، دوست سے راز، تو آپ اس کو اپنا راز بھی بتا دیتے ہیں۔ تو اب یہی بات ادھر ہوئی تھی مدینہ میں، اگر تم انہیں مومن سمجھ کے رکھ لو گے، شادیاں کر لو گے، تو تمہارے راز بھی ان کو چلے جائیں گے، چونکہ بیوی تو دوست ہوتی ہے، بیوی از یور بیسٹ فرینڈ، یو آر چوزنگ دیم ٹو بیکم یور لائف پارٹنر، تو وہ تمہاری لائف پارٹنر ہو رہی ہے، دوست ہو رہی ہے، ادھر رہیں گی تو راز بھی ان کو معلوم ہو جائیں گے۔ تو قبل اس کے ان تک تمہارے سیکرٹ راز پہنچیں، جسٹ ویریفائی ویدر دے آر سنسیئرلی مومن اور ناٹ۔ اب بات سمجھ گئے؟ اب دیکھا دونوں جگہ، on one side apparent meaning and obvious meaning was verifying, and on that place obvious meaning was to choose, but in both sides both meaning are present۔ ادھر بھی دوسرا معنی چننے کا ہے کہ before you choose them، before you choose them، دیکھو اس میں بھی چے ہے، choose میں بھی چے ہے، before you choose them، process of choosing choosing, before you choose them as your life partner, as your friends, as your wives, as mothers of your children, to reveal every life secret to them, before doing this act you should test them, verify them whether they are true mu'min or not۔ So both meanings are combined there۔ یہاں بھی اللہ پاک نے ارادہ کیا کہ میں اس کے دل میں تقویٰ رکھوں، تقویٰ دوں گا تو he will become a righteous person، he will become my waliullah۔ Waliullah means he will become my chosen friend, and becoming chosen friend means I will reveal my secrets to him, nothing will remain hidden to him। So we will talk in the darkness of night, we will speak to each other۔ ولیullah سے وہ رات کے اندھیروں میں بات کرتا ہے اللہ، وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، قربت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے چاہا I also test and verify whether he should be chosen as my friend or not۔ Should I choose him as my friend for taqwa, righteousness of heart? Should I choose him for this status or not؟ تو فرمایا امتحان، تو میں before I choose I test him، before I choose him for my friendship and my taqwa I test him۔ So what is the test؟ ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب مصطفیٰ کا ادب اس کے دل میں ہے یا نہیں۔ دس از دا اونلی ٹیسٹ، دس از دا اونلی ٹیسٹ، میں دیکھتا ہوں۔ بس فرمایا میں ٹیسٹ کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ تو کیا ٹیسٹ کرتا ہے، کس طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں ٹیسٹ کرتا ہوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ میں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ کیا یہ حضور میرے محبوب کو اپنے جیسا تو نہیں سمجھتا۔ دس از ورس نمبر 2۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ حضور بھی ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم بھی بشر ہیں، انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہمارے جیسے ہیں، اگر سمجھتا ہے تو اللہ کہتا ہے گیٹ لاسٹ، گیٹ لاسٹ۔ Your heart does not qualify to become possessor of my taqwa, and you do not qualify to become my friend۔ Why? Get lost۔ Why? You have no reverence of my prophet۔ اب سمجھ گئے؟ یہ ورس نمبر 2 ہے۔ میں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ کیا کرتا ہے، کیا آواز اونچی تو نہیں کرتا میرے محبوب کی؟ اگر آواز اونچی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذرا فرینک ہے، یہ فرینک ہے، یہ ادب نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے حضور کی بارگاہ سے، مصطفیٰ سے، سارا ایسے اکڑ کے چلتا ہے یا جھکا کے۔ وین آئی سی، میں اس کی باڈی لینگویج دیکھتا ہوں، اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ ادب ہے یا نہیں، اونچا بولتا ہے یا آہستہ، اپنے جیسا سمجھتا ہے یا نہیں، نام کیسے لیتا ہے میرے محبوب کا،
لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، میرے محبوب کو بلاتا کیسے ہے، ان کا نام کیسے لیتا ہے؟ جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں اسی طرح نام لیتا ہے. while speaking in محمد said this, محمد proclaimed this, محمد announced this, prophet محمد said this. اگر تو وہ لیتا اس طرح نام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب کم ہے. اگر کرتا ہے ہولی پروفٹ محمد said like this، تو لفظ ہولی لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ he has a different mind set. تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، اس کی محبت کیا ہے، میرے محبوب کی رسپیکٹ کتنی ہے، ریورنس کتنی ہے، لو کتنی ہے، لائلٹی کتنی ہے، کمٹمنٹ کتنی ہے، اور کتنا ہمبل ہے میرے محبوب کے سامنے، کتنا سبمسو ہے. جب میں یہ چیزیں دیکھ لیتا ہوں تو پھر میں مزید کرتا ہوں، پھر میں دوبارہ ری ٹیسٹ کرتا ہوں. دس واز ورس نمبر 2. دس ٹیسٹ ہیز بین پلیسڈ ان ورس نمبر 2 چیپٹر 49 سورہ حجرات 49 نمبر اور آیت نمبر 2. پھر آیت نمبر 3 میں ری ٹیسٹ کرتا ہوں. اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو غور سے کسی وقت آواز نیچے کتنی کرتا ہے جب میرے محبوب سے بات کرتا ہے. یہ صحابہ کا دور تھا نا، اس پیریڈ کی بات ہو رہی ہے. تو سیم پرنسپل وڈ بی اپلائڈ آفٹرورڈز بٹ ان اے ڈفرینٹ وے. اب فزیکلی تو نہیں نہ بیٹھے، لہٰذا now you are quite far from that place. Now principle would remain same but mode of application will keep on changing from time to time and from place to place. تو میں دیکھتا ہوں کہ جب دوبارہ ری ٹیسٹ کر لوں ورس نمبر 3 میں دوبارہ ٹیسٹ ہے کہ آواز جب دیکھ لوں کہ بہت آہستہ رکھتا ہے اور he has become an embodiment of reverence، سراپا ادب بن گیا ہے. جب میں یہ چیک کر لوں اور ٹیسٹ کر لوں اور یہ کنفرم ہو جائے کہ اس کے دل میں میرے محبوب کا ادب بے پناہ ہے، جسٹ سنگل ٹیسٹ رکھا ہے، سنگل ٹیسٹ، ناٹ اینی ادر تھنگ. ادب اگر میرے محبوب کا کنفرم ہو جائے تو پھر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پھر I choose their hearts for taqwa. I choose their hearts for، پھر میں ان کے دلوں کو تقوی رائچسنس کے لیے چوز کر لیتا ہوں. And when I choose them لہم مغفرۃ و اجر عظیم. There are 2 things. تو بخشش تو ہو جاتی ہے ان کے لیے، پھر بخشش ہے تو بخشش تو ہو گئی تو they will go to heaven, paradise. تو what else is left? What is اجر؟ جب مغفرت ہو گئی، you have been forgiven, you go to heavens, you go to جنہ. تو آپ نے جنت لے لی تو پھر فرمایا وَأَجْرٌ عَظِيمٌ and much higher and higher reward than جنہ. بخشش سے اور اونچا بھی اجر دیتا ہوں. تو what is left then after getting جنہ؟ وہ میں نے کہا کہ ولی بنا دیتا ہوں. ان اولیاءہ الا المتقون، جن کو تقوی مل جاتا ہے وہ اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں. تو ولی ہونا جنت سے اونچا درجہ ہے. جنت تو ہر مومن کو مل جائے گی، ولایت ہر مومن کو نہیں ملتی. ہر مومن جو بخشا گیا، گناہگار بھی جو بخشا گیا، کیا جو بخشا گیا وہ تو جنت میں تو سارے ہی پھر رہے ہوں گے. دیکھو 1000 نفل پڑھنے والا ہر رات وہ بھی جنت میں، 2 نفل پڑھنے والا وہ بھی جنت میں، اور جس نے 1 نفل ہی نہیں پڑھا صرف فرض نماز پڑھی، کیا وہ نہیں چھوڑی، وہ بھی جنت میں. جس نے روزہ رکھا ساری عمر وہ بھی جنت میں، اور جس نے لڈو پیڑے کھائے، گلاب جامن کھائے، لسیاں پیں اور گھوٹے پیے، سردائی پی، بریانیاں کھائیں دبا دبا کے، اور 150 kg وزن کر لیا، 150 kg. اب اس میں سے صحت کے لیے غلط چیزیں ہیں مگر حرام تو کچھ نہیں ہے نا، کھایا تو حلال، تو وہ بھی جنت میں. تو جنت میں تو جو بخشا گیا ایوری باڈی وڈ بی ان ہیون. تو فرق کیا ہوا؟ وہ اجر عظیم. فرمایا جنت تو مل جائے گی بہت سو کو، پھر ایک اس سے اوپر اجر بھی ہیں، وہ ولایت ہے. جنت بہت سو کو مل جائے گی مگر خدا کی دوستی ہر ایک کو نہیں ملے گی، اولیاء کو دوستی ملے گی. تو وہ جو اولیاء کو دوستی ملے گی وہ کیا ہوگی؟ تو فرمایا وہ جنتی تو جنتوں میں سیر کریں گے، گھومیں گے، پھریں گے، باغوں سے پھل کھائیں گے، چشمے میں نہرائیں گے، سوئمنگ کریں گے، نہریں ہوں گی، کینالز ہوں گی، ریورز ہوں گے، حوریں ملیں گی، حوروں کے ساتھ وقت گزاریں گے، 70 حوریں موجیں کریں گے. جنتی اسی میں مصروف ہوں گے.
اور جن کو ولی بنا لوں گا جنت میں وہ کیا کریں گے؟ ان کو ہر روز صبح و شام بلا کے اپنا پردہ اٹھا کے چہرہ دکھائیں گے. They would allow to see my beauty and my face, and I will look into their eyes and they will look into my eyes. میں پردہ اٹھاؤں گا اور صرف تو وہ پھر میرا ہر روز دیدار کریں گے، اور واپس دیدار کر کے جب گھروں کو جائیں گے تو ان کی بیویاں حیران ہوں گی، وہ حوریں بیویاں، وہ کہیں گی جب آپ گئے تھے تو اتنا روشن چہرہ نہیں تھا خوبصورت، آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ کہ بیوٹی پارلر کے پاس سے ہو کے آئے ہیں، اتنا چمک رہا ہے چہرہ. تو وہ کہیں گے کہ اور تو کہیں نہیں گیا بیوٹی پارلر کے پاس، صرف اللہ کا حسن دیکھ کے آیا ہوں، اس حسن سے میرا چہرہ بھی حسین ہو گیا. یہ اجر عظیم ہے جو جنت سے بھی اونچا اجر ہے، اور یہ دیا جاتا ہے just to those people who are first chosen for the adab of holy prophet and then chosen for taqwa and for friendship of Almighty Allah. لہذا جو کرکس آف ایمان ہے وہ حضور علیہ السلام کی محبت اور ادب ہے. Everything revolves around it. ہر چیز اس کے ارد گرد گھومتی ہے. اور حدیث پاک میں بھی اس کا دلیل ہے وہ چوزن. اس لیے جب قبر میں جائیں گے تو ایک ٹیسٹ وہاں بھی ہوگا کہ اس کو جنت میں بھیجیں یا نہ بھیجیں. تو جب قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی ٹیسٹ ہوگا، اور وہاں کے ٹیسٹ میں پوچھا جائے گا. حضور علیہ السلام کی زیارت ہوگی اور یو وڈ بی آسکڈ دیئر ان بخاری اینڈ مسلم متفق علیہ کہ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دس پرسن. تو آقا کی شان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ جو حضور علیہ السلام کو پہچان لے گا ہی ول گو ٹو جنت، اور جو کہے گا سوری آئی ڈونٹ نو ہی ول گو ٹو ہیل. وہاں بھی ٹیسٹ حضور علیہ السلام کی پہچان کرو. So this is متفق علیہ حدیث. This is متفق علیہ حدیث. المنہاج السوی پیج 536، پیج 536، 536 صفحہ المنہاج السوی متفق علیہ حدیث ہے. یہ جو میں نے بتا دیا کہ ایک ہی ٹیسٹ ہوگا، سنگل، جسٹ ون. وٹ ڈو یو سے اینڈ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دس پرسن. تو پتہ چل گیا کہ ساری چیزوں کا انحصار، ایمان کا جو نیوکلیس اور کرکس ہے وہ حضور علیہ السلام کی محبت اور ادب ہے. تو وہاں امریکہ یا ایسٹ میں پاکستان جہاں بہت سے مولوی صاحب اور امام صاحب ساری چیزوں پر سارا سال زور دیں مگر حضور کی محبت اور ادب پہ زور نہ دیں، تو سمجھ لیں کہ he has not been chosen for ایمان and he is failed in this test. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.